بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام ان عظیم اور پر اسرار ہستیوں میں سے ہیں جن کا ذکر سنتے ہی دل میں حیرت، عقیدت اور تجسس کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے خواہش مند رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا آ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے، ولی تھے یا فرشتہ؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ اور اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں اور کیا ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر علماء و مفسرین کی رائے سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہایت بلیغ اور حکمت سے بھرا ہوا انداز میں سورۃ الاحقاف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو ایک ایسے بندے کی طرف رہنمائی فرمائی جو بظاہر عام انسان نظر آتا تھا مگر اللہ کی خاص رحمت اور خاص علم کا حامل تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا تھا جو عام اسباب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان بیان کیا جاتا ہے جبکہ خضر آپ کا تخلص تھا۔ لفظ خضر کے معنی سبزہ کے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگ آتا تھا اور جہاں قدم رکھتے تھے زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ اسی نسبت سے آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ آپ کی کنیت ابو العباس بتائی جاتی ہے اور بعض روایات کے مطابق آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ابواء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے جو طوفان نوح کے وقت نجات کا ذریعہ بنی اور جس کے ذریعے انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات آب حیات کا واقعہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات نصیب ہوا اور اس کے پینے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء اس رائے کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جبکہ دیگر علماء کے نزدیک ان کا زندہ ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اس مسئلے پر کوئی قطعی نص موجود نہیں، اس لیے اس بارے میں تہمی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی یا فرشتہ۔ اس مسئلے پر اہل علم نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ سب سے پہلے فرشتے ہونے کے قول کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، ان میں شہوت نہیں ہوتی اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت دی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا محل نظر ہو جاتا، کیونکہ نبی کا مقام علم کے اعتبار سے فرشتے سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے جمہوری علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ نہیں تھے۔ اب اگر حضرت خضر علیہ السلام کو ولی مانا جائے تو یہاں بھی چند بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ولی اللہ یقیناً اللہ کا مقرر بندہ ہوتا ہے، مگر ولی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے ظاہری حکم کے خلاف کسی انسان کو قتل کرے یا ایسا کام انجام دے جو بظاہر گزار نظر آتا ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، جیسے کشتی کو نقصان پہنچانا، ایک بچے کو قتل کرنا اور دیوار کو بلائے اجرت درست کرنا، یہ سب ایسے اعمال تھے جن کی اجازت صرف وحی کی بنیاد پر ممکن ہے۔ وحی صرف نبی کو عطا ہوتی ہے، ولی کو نہیں۔ اس لیے یہ کہنا حضرت خضر علیہ السلام محض ولی تھے مضبوط دلائل کے ساتھ درست ثابت نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانیں تو قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعات سب ایک دوسرے کے ساتھ متعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب شریعت نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔ البتہ ان کی نبوت کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے مختلف تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا کیا گیا تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو بعض ایسے غیبی امور کا علم عطا کیا گیا تھا جنہیں علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم پر غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے لامحدود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ طویل سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشان مقرر فرمایا، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ تھی۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جن امور کا علم مجھے دیا گیا ہے وہ آپ کے علم میں شامل نہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بظاہر عقل کو حیران کر دینے والے تھے۔ کشتی کو نقصان پہنچایا گیا،
ایک معصوم بچے کو قتل کیا گیا اور ایک بستی میں بغیر اجرت دیوار درست کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ صبر نہ کر سکے کیونکہ شریعت کے ظاہر کے مطابق یہ کام درست نہیں تھے۔ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام نے ان اعمال کی حکمت فرمائی اور واضح کیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہاں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کی محدود عقل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں بظاہر نقصان دہ یا غلط نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی وہی سی ہو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کشتی کو نقصان پہنچانا دراصل اسے ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے تھا، بچے کا قتل اس کے والدین کو کفر اور نافرمانی سے بچانے کے لیے تھا، اور دیوار کو درست کرنا یتیم بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ہمیں صبر، توازن، علم کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کامل یقین کا درس دیتی ہے۔ ان کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے عمول عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، مگر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم العبید نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم، خاص حکمت اور خاص ذمہ داریوں سے نوازا تھا۔ ان کا ذکر قیامت تک انسانوں کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ علم پر غرور نہ کرو، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو اور ہر حال میں صبر اختیار کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کے لیے کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔